السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہمارا ملک پاکستان بہت سارے خطرات سے اور بہت ساری آفتوں کی زد میں ہے، اور سیلاب اور زلزلے ان خطرات سے دوچار ہے۔ اور جہاں پر بہت سارے علاقوں میں سیلاب آیا، اللہ کی طرف سے آزمائش اور طوفان اور عذاب کی صورتحال پیدا ہوئی، اور یہ صورتحال صرف سوات، شانگلہ اور منیر تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ سیلاب اور یہ عذاب کی صورتحال یہ بڑھتی چلی گئی اور پاکستان کے تقریباً اکثر جگہوں پر سیلاب ہے اور ایک عذاب آ چکا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ زلزلے بھی آئے اور مختلف آفتوں سے ہمارا ملک دوچار ہے اور بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ تو ان زلزلوں اور ان سیلاب اور عذاب کی صورتحال میں جہاں عوام پریشان ہیں، عوام بے گھر ہیں اور ان کا سب کچھ لٹ گیا، تباہ ہو گیا، تو ایسی صورتحال میں ان کو امداد کی ضرورت تھی اور راشن کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے بہت ساری ٹیمیں، بہت ساری جماعتیں ہیں اور بہت سارے دین کا جذبہ رکھنے والے اور مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے، اس طرح کے بہت سارے لوگ اور مدارس کے طلباء، اساتذہ، یہ آپ کو بہت ساری جگہوں پر نظر آئے ہوں گے جو امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں اور امدادی کاموں میں بڑھ چڑھ کر جو اپنی استطاعت کے مطابق حصہ لے رہے ہیں اور لوگوں کی امداد کر رہے ہیں۔ تو جہاں پر کئی سارے مرکز، کئی سارے لوگ، مدارس کے طلباء، دینی جماعتوں کے طلباء آپ کو نظر آئے ہیں، تو وہاں پر مولانا معاویہ اعظم صاحب بھی جنگ میں جو سیلاب آیا اور جو جنگ میں جو ہے سیلابی کیفیت ہے اور کئی ساری بستیاں زیر آب آ چکی ہیں، کئی سارے علاقے زیر آب آ چکے ہیں، تو وہاں پر مولانا معاویہ اعظم صاحب بھی سرفہرست نظر آئے اور انہوں نے بھی لوگوں میں راشن تقسیم کیے اور راشن یہ گاڑی میں رکھتے ہوئے اور اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہوئے آپ کو نظر آئے۔ اسی طرح مولانا معاویہ اعظم صاحب جو فوجی جوان امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں اور سیلاب زدہ علاقوں میں فوجی جوان وہاں پر ڈیوٹی دے رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی اظہار ہمدردی مولانا معاویہ اعظم صاحب نے کیا اور ان کے ساتھ بڑے خوش دلی سے ان کے ساتھ ملاقات کی، ان کو حوصلہ دیا، ان کو اپریشیٹ کیا۔ تو مولانا معاویہ اعظم صاحب ایک نوجوان عالم دین ہے اور مولانا اعظم طارق رحمۃ اللہ علیہ ان کے صاحبزادے ہیں، تو نوجوان ہیں اور بڑے ایکٹیو رہتے ہیں ان کاموں میں، اور ان سرگرمیوں میں حصہ لے کر انہوں نے لوگوں کے دل جیتے اور عوام کے دل جیتے اور عوام کو بتایا کہ اس دکھ کی گھڑی میں، اس مشکل گھڑی میں کوئی ان کا سہارا اگر اللہ کے بعد ہے، کوئی ان کے دکھ درد بانٹنے کے لیے اگر کوئی آیا ہے تو وہ مولانا معاویہ اعظم آیا ہے، جو سیلاب زدہ علاقے میں جو وہاں پر امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں اور لوگوں کو راشن تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کے دکھ درد بانٹ رہے ہیں، ان کو حوصلہ دے رہے ہیں، صبر کی تلقین کر رہے ہیں اور کئی سارے علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ تو مولانا معاویہ اعظم صاحب آپ کو سرفہرست نظر آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہماری جو ٹیم ہے، جو رفائی ادارہ ہے اور جو اہل سنت والجماعت کا AWT، اس کے زیر اہتمام کئی سارے علاقوں میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے اور امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے، لوگوں سے امداد کی اپیل کی جا رہی ہے اور مختلف علاقوں میں کیمپ لگائے گئے ہیں تاکہ لوگ اپنا مال، اپنا حصہ اس امدادی کاموں میں اور امدادی سامان میں اپنا حصہ شامل کریں، اپنی رقم جو جمع کرائیں تاکہ اس کو سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں تک پہنچایا جائے، امدادی سامان، راشن ان تک پہنچایا جائے۔ تو اس دکھ کی گھڑی میں پوری قوم ان سیلاب زدہ لوگوں کے ساتھ، سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑی ہو اور ان کے دکھ درد کو بانٹنے کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، اجتماعی طور پر تمام قوم کو توبہ استغفار کرنی چاہیے
تاکہ یہ عذاب کی صورتحال جو ہے یہ ختم ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت کا اور درگزر کا معاملہ امت مسلمہ کے ساتھ خاص طور پر اہل پاکستان کے ساتھ فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کریں اور گناہوں سے توبہ طائب بھی ہوں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اجتماعی طور پر توبہ استغفار کریں۔ اور جن علاقوں میں سیلاب ہے تو ہم مساجد کے اندر اجتماعی طور پر توبہ استغفار لوگوں سے کروایا جائے، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے اور لوگ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیں، جو نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کیے ان کا واسطہ دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تاکہ یہ عذاب ٹلے اور عافیت کا معاملہ ہو۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔